بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر ہمارا وہ بچے جو 9th کلاس میں 2025 میں پیپر دینے کے لیے اگلے ماہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی اہم لیکچر ہے، اور امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو آخر تک ضرور جو ہے وہ آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور سننا بھی ہے۔ اور آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا اردو لازمی سبجیکٹ کے کل نمبر 75 ہے۔ بہت سے بچوں کو اینڈ تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ پیپر کیسا آتا ہے بورڈ کا، تو آج کے اس لیکچر میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا، بتاؤں گا بیسیکلی بچوں اردو کا جو پنجاب کے تمام ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر جو پیپر لیا جاتا ہے پنجاب کے تعلیمی بورڈز کے اندر، تو وہ 75 نمبر کا ہوتا ہے اردو کا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ان حصوں کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پہلا حصہ مروزی ہے جو کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم کیٹاگری کریں تو یہاں پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ 20 منٹ آپ کو اس کے ملتے ہیں اور اس کے کل 15 نمبر ہوتے ہیں۔ تو جس کی ایم سی کیوز کو اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو بچوں یوں آپ ذرا اس کو دیکھیں، حصہ نثر ہے، حصہ نظم ہے، حصہ غزل ہے، جس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کو ہم یوں تقسیم کر لیتے ہیں کہ 6 ایم سی کیوز کا تعلق جو ہے تقریباً حصہ نثر سے ہوگا، یعنی تمام اسباق میں سے، اور مصنفین کے تعارف جو ہے ان میں سے بھی آتا ہے ایک۔ اسی طرح حصہ غزل میں سے اور حصہ نظم میں سے۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز لازمی بتاتا جاؤں کہ ایک کنسیپچول ایم سی کیو ضرور آئے گا آپ کو، جس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی حصے سے ہو سکتا ہے۔ یعنی زیادہ تر آپ یہ دیکھیں کہ مصنفین کی تصانیف کے اوپر، ان کی جو ہے مصنف پیدائش اور وفات کے اوپر ایک ایم سی کیوز آپ کو ان 10 ایم سی کیوز میں سے ضرور آتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اسی 15 ایم سی کیوز میں جو ہے وہ 10 ایم سی کیوز تو یہ ہو گئے، اور پھر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کیے تھے یاد مذکر مؤنث واحد جمع، الفاظ مترادف، الفاظ متضاد۔ تو باقی کے ایم سی کیوز کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اب یہ تو لازمی ہے جی، ایک ایم سی کیوز کا تعلق الفاظ مترادف کی فہرست میں سے کہ تلاش کریں اس میں سے یہ لفظ جو ہے اس کا مترادف کون سا ہے، یا یہ لفظ ہے اس کا متضاد کون سا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ فہرست بنا دی جاتی ہے، دو لفظ لکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان میں سے درست فہرست کون سی ہے، اور یہاں پر آ جاتا ہے کبھی کبھی یوں آتا ہے کہ فلاں لفظ کا جو ہے وہ آپ بتائیں کہ یہ ہے جی مذکر ہے تو اس کا مؤنث کیا ہے، اور کبھی مؤنث دے کر پوچھا جاتا ہے مذکر کون سا ہے، کبھی واحد دے کر کہا جاتا ہے جمع کون سا ہے، کبھی جمع دے کر پوچھا جاتا ہے واحد کون سا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا ایم سی کیوز بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ بتائیے یہ لفظ جو ہے سامنے 4 الفاظ لکھے ہوئے، ان میں سے مؤنث کون سا ہے۔ مثلاً 3 مذکر ہوں گے اور 1 مؤنث ہوگا، تو وہ تلاش کر کے آپ کو اس کو ٹک کرنا ہے۔ تو یوں ملا کر کبھی یہ والا نمبر جو ہے نیچے بھی آ سکتے ہیں، نیچے اوپر بھی آ سکتے ہیں، تو کل ملا کر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے 15 نمبر پورے ہوئے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کو ایک مروزی طرز کا پیپر ملے گا جس کے 20 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، اور آپ نے ببل فل کرنی ہے۔ ببل فل کے بارے میں بتا دوں کہ وہ شیٹ کے اوپر باقاعدہ ایک علیحدہ سے لیکچر جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ اگر ببل شیٹ میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن دی جائے، ادروائز پرانا لیکچر بھی جو ہے اسی چینل کے اوپر موجود ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی ہم حصہ انشائیہ کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ایک کوشچن پیپر جس کے اوپر جو ہے اب اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے جس میں اگر ہم بات کریں کوشچن نمبر 2 شروع ہوگا، وہ کوشچن نمبر 1 تھا، اور یہ ہے حصہ اشعار کی تشریح کریں۔ تو اس میں سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے 2 حصے بچوں، حصہ نظم ہے اور حصہ غزل ہے۔ نظموں میں سے شعر آتے ہیں، غزلوں میں سے آتے ہیں، کل اشعار جو ہے حصہ نظم میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں اور ہر ایک کے 2 نمبر ہیں، اور غزل میں سے 2 کرنے اور 2 نمبر ہیں، یہ ہو گئے جی 6 نمبر کی
اور یہ ہو گئے 4 نمبر. تو یہ ایک طرح سے 10 نمبر کا یہ سوال بنتا ہے. اس میں ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سوال نمبر بھی وہی لکھنا ہے. جب آپ نے حصہ نظم شروع کرنا ہے تو سینٹر میں آپ نے لکھنا ہے حصہ نظم، پھر شعر لکھیں. اکثر بچے کہتے ہیں سر نظم کا عنوان حوالہ شعر جب لکھتے ہیں، نظم کا عنوان شاعر کا نام لکھنے کے نمبر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مفہوم لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا. تو آپ بہتر ہے کہ آپ حوالہ شعر ضرور لکھیں تاکہ ایک علیحدہ سے امپریشن ہوگا. اگر آپ کو آتا ہے تو ضرور لکھیں، نہیں آتا تو پھر نہ لکھیں. غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ نہ لکھیں. جب نہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کی تشریح کے اندر جو ہے وہ ایگزامینر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اچھا لکھا ہوگا تو ایسے لگے گا کہ آپ نے بہت ہی زبردست، آپ کو آتا ہے، پورے کا پوری کتاب آپ نے اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ ایک امپریشن والی بات ہوتی ہے. لیکن اسکیم کے اندر جو ہے وہ اس کے علیحدہ سے ہمیں مارکنگ کے دوران یہ نہیں کرا جاتا کہ اگر لکھا ہاں اس میں اب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جب بچہ جاتا ہے وہاں پہ اس کے علیحدہ علیحدہ نمبر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ضرور لکھنا ہے. اچھی چیز ہے، ابھی سے عادت ہوگی تو وہ بچہ آگے بہتر لکھ سکتا ہے. سوال نمبر 3 جو کہ نثر پاروں کی تشریح پر مشتمل ہے. تو اس پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جناب 2 آتے ہیں اور آپ کو دونوں کرنے ہوتے ہیں، یعنی 5-5 نمبر کا نثر پارہ ہے. اکثر بچوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے. جی نہیں، 2 نثر پارے آتے ہیں، دونوں کو اٹیمپٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک خاص بات یہ کہ ان میں جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سیاق و سباق لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا. تو بچوں جب پوچھا جائے گا تب لکھنا ہے، ادروائز نہیں لکھنا. کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو نثر پارے کا حوالہ آپ نے دینا ہوتا ہے، یعنی آپ نے بتانا ہے سبق کا عنوان کون سا ہے اس کا، اور پھر ہے جی مصنف، یہاں پہ شاعر نہیں لکھنا، مصنف کا نام آپ نے بتانا ہے. اچھا جی، اس کا جو ہے وہ آپ کو آدھا نمبر مل جاتا ہے، آدھا نمبر اس کا مل جاتا ہے. پھر خط کشیدہ، چونکہ ایسے الفاظ پوچھے جاتے ہیں جن کے اوپر معنی اس کے لکھنے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ 4 ہوتے ہیں تو ہر ایک کے جو ہے وہ آدھا نمبر لگائیں تو یہ بچوں تقریباً بن جاتے ہیں 2 نمبر، اور 1 نمبر یہ ہو گیا، 3 نمبر ہو گئے. اب یہاں پر آپ کو بتاتا چاہوں کہ ایک تشریح، چونکہ سیاق و سباق کی تو بات ہی نہیں ہوئی، تو 2 اور 1 3 اور 4 5 یعنی 2 نمبر کی تشریح ہوئی. اس کے آگے تفصیلیات تشریح ہے. اچھا، یہ بڑی مختصر لیکچر کے اندر میں آپ کو پورا پیپر پیٹرن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اچھا، اب اس میں یہ دیکھیں کہ جب سیاق و سباق پوچھا جائے گا تو سیاق و سباق پوچھتے ہوئے یہاں پر الفاظ معنی جو ہے وہ 4 کی بجائے 2 ہو جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے سیاق و سباق کی ہیڈنگ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دینی ہے، وہ یہاں پر پھر آئے گی. تو کچھ بورڈس میں کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے، کچھ میں نہیں. لیکن اگر آپ میرے اسٹار نوٹس کو دیکھیں تو اس میں ہر سبق کے اندر جو اہم نثر پارے ہیں ان کا سیاق و سباق بھی کر کے آپ کو دکھایا گیا. تو ایک نظر ضرور دیکھ کر جائیے گا. جی بچوں، تو نیکسٹ سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ کا فیوریٹ کویشچن ہے، شارٹ آنسر کویشچن پہ مشتمل ہے. تو سوالات کے مختصر جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں. اچھا جی، یہ اب اس کا تعلق بھی جو ہے حصہ نثر سے بھی ہے، نظم سے بھی ہے اور غزل سے بھی ہے. یہاں پر ایک چیز بتاتا جاؤں. اچھا، یہ آپ کو آئیں گے 8 میں سے آپ نے کرنے ہیں 5 کے 2 نمبر ہوں گے تو 10 نمبر کا یہ بن جائے گا. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکثر کنسیپچل کویشچن بھی آج کل آ رہے ہیں جس میں نالجیبل کویشچن کہ یہ بتائیں کہ نظم نعت پڑھنے کے 2-3 مقاصد بیان کر دیں. نظم حمد کیوں پڑھائی جا رہی ہے، سبق ہے، امتحان، اس کا کیا مقاصد ہے، یہ تحریر کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے وہ سوال کو بھی ضرور آپ نے تیار کرنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جی سبق کا خلاصہ. تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ملنے جا رہی ہے ایک آپشن، یہاں پر 2 آئیں گے، آپ نے دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہے. میرے مطابق جو ہے وہ سبق کا پوری کتاب کو 2 پہ تقسیم کر لیں. اگر 12 سبق ہیں تو پہلے 6 میں سے ایک خلاصہ جو ہے پوچھ لیا جاتا ہے.
تو اگلے 6 میں سے ایک تو یہاں پر آپشن ملتی ہے, یہاں آپشن نہیں ملتی, تو اکثر بچے غلطی کر لیتے ہیں. کویشچن نمبر 6 ہے. کویشچن نمبر 6 جو ہے وہ نظم کا, یہ بھی بڑی اہم بات ہے جی, نظم کا مرکزی خیال. اچھا یہاں پر نا ایک سلیش دی ہے فتح فاضل, اس کا مطلب ہوتا ہے یا, لکھا نہیں ہوتا بعض بات, لیکن اس کا مطلب ہے یا خلاصہ. میں نے دیکھا ہے اکثر پیپروں میں بچے مرکزی خیال بھی لکھ دیتے ہیں, خلاصہ بھی لکھ دیتے ہیں, پتہ نہیں کتنا ٹائم ان کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے اتنا ٹائم. تو ان دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک چیز جو ہے وہ لکھنی ہے. اور ہاں جی پلس شاعر کا نام, فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے شاعر کا نام خود سے بتایا جاتا ہے, وہاں پہ اس کا نمبر نہیں ہے. یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس کے 4 جمع 1 5 نمبر کا بنتا ہے. 4 نمبر کا مرکزی خیال, 1 نمبر شاعر کے نام کا. تو یہ ایک طرح سے بڑی انفارمیٹیو بات تھی. نمبر 7, اب ہم الف حصہ کر کے بور ہو گئے ہیں, تو نمبر 7 والا کویشچن جو ہے وہ بنتا ہے آپ کا موسٹ فیوریٹ کویشچن, جس میں جو ہے وہ آپ کو لکھنی ہوتی ہے کہانی یا مکالمہ. تو بالکل ایسے ہی ہے جی, آپشن میں کہانی یا مکالمہ تحریر کرنا ہے. اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں. اچھا یہ ضرور یاد رکھیے گا, کہانی کے ساتھ کہانی بھی آ سکتی ہے. یہ کہانی یہ والی لکھیں یا یہ والی کہانی لکھیں, یا مکالمہ لکھیں تو یہ والا مکالمہ. یہ ان کا بڑا پن ہے جی, اسکیم کسی بھی طریقے سے تبدیل جو موجود ہے نا وہ یہی ہے کہ کہانی یا کہانی, کہانی یا مکالمہ, مکالمہ یا کہانی, یعنی دونوں چیزیں تیار کرنی ہے. جو بہتر آپ سمجھیں وہ آپ لکھ دیں. دونوں چیزوں میں رموز اوقاف کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اچھا جی نیکسٹ ہے نمبر 8 جی جناب. تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں, اکثر بچے جو ہے وہ ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیسری چیز جو ہے وہ رسید ہے. تو اس کے ہیں جی 10 نمبر. درخواست لکھنی ہے, کیا آپ نے خط تیار کی ہے تو وہ لکھ دیں. آپشن آئے گی, یہ 2 بھی آ سکتے ہیں, یہ 2 بھی آ سکتے ہیں. تو رسیدیں بھی آپ نے ماشاءاللہ سے کی ہیں. اچھا میں تھوڑا سا میں آواز بھی سننا چاہوں گا کہ سامنے بیٹھے ہوئے بھی بچے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ گھروں میں بھی جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو جی بچوں آپ نے درخواستیں کی ہیں, خط بھی کی ہیں, رسیدیں بھی کی ہیں. جناب ریکارڈ میں آ گیا کہ انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے ماہ وہاں پر کیا کرتے ہیں. تو لاہور بورڈ یا پنجاب کے کوئی بھی تعلیمی بورڈ جو ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ سے پوچھ سکتا ہے. یعنی آپشن میں یہاں پر آپشن آئے گی, یا درخواست یا رسید لکھیں, خط یا رسید لکھیں, رسید یا درخواست لکھیں, کچھ بھی آپشن آ سکتی ہے. 3 نہیں آئیں گے, 2 آئیں گے. آپ کا وہ کویشچن جس میں آپ بڑی آسانی سے نمبر لے بھی سکتے ہیں اور نمبر دے بھی سکتے ہیں. نامکمل فقرات کی تکمیل کریں یا غلط فقرات کی درستی کریں. جی بچوں اب یہاں پر 5 جو ہے وہ نامکمل فقرات آتے ہیں خالی جگہ کی شکل میں, یا تو آپ کو اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. 5 لائنوں پر مشتمل یہ سوال ہے. 5 نمبر آپ کو یوں مل جاتے ہیں, یا تو وہ 5 غلط کر دیں گے یا صحیح کر دیں گے. ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ کبھی بھی الف والا جز جو ہے, یعنی یہاں سے نامکمل فقرات جو ہے 2 ادھر سے کر لیے, 3 ادھر سے کر لیے, ایسا نہیں کرنا. 5 یا تو نامکمل فقرات کی تکمیل کرنی ہے, یا پھر جو ہے وہ غلط فقرات کی درستی کرنی ہے. آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک چیز. اچھا یہ آئیں گے کہاں سے نا, بڑی انٹرسٹنگ بات. اکثر یہ ہوتا ہے کہ نامکمل فقرات جو ہے ضرب المثل میں سے آتے ہیں, اور غلط فقرات جو ہے یہ آ سکتے ہیں آپ کو نے اور کو کا استعمال. اس کے علاوہ فعل, فاعل اور مفعول کی مطابقت کے جو اصول آپ نے تیار کیے تھے ان میں سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نیو قواعد و انشاء کے مطابق جو ہے وہ ساری کے سارے جو ہے وہ وہاں پہ محاورے انہوں نے اپڈیٹڈ دیے ہوئے ہیں, ضرب المثل نہیں ہیں. اسٹار اردو نوٹس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ان کی آپ کی پریکٹس بھی کروا دے گی. ابھی تک جو ہے وہ آپ نے کافی دفعہ
جو ہے وہ اس ہاف بک کی اور پریکٹس کر لی اور منتھلی ٹیسٹ دے دیا آپ نے، راؤنڈ ٹیسٹ سسٹم چل گیا، تو اب آپ کا جو نیکسٹ فل بک ہونے جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ والا لیکچر بہت انفارمیٹیو ملا ہوگا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ جو پیپر دیں گے وہ سنجیدگی سے دیں گے، اور سب سے اہم بات اس پیپر کے لیے جس کے لیے آپ کل پرسوں اپیئر ہونے جا رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ 6 شیٹس آپ نے لگانی ہیں تاکہ اس کے 24 پیجز جو ہے وہ بن جائے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں سے ہی آپ کو کل کے پیپر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ فل بک پیپر میں کتنا جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ بتاتا چلوں 75 آؤٹ آف 75 لینا کوئی مشکل نہیں ہے، 9th کلاس میں آئے بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور آتے بھی ہیں۔ بیسٹ آف لک، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔